جب آقا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے اصحاب باصفا انصار پہلے سال مسلسل، سیرت نگاروں نے لکھا، مسلسل 1 سال تک ختمی مرتبت کی میزبانی کے شرف حاصل کرتے رہے. ہر روز دن کا کھانا ختمی مرتبت کسی نہ کسی صحابی کے گھر میں جا کے تناول کرتے تھے. اور ایک دن نوبت آئی ختمی مرتبت کے جوان صحابی جناب زید بن حسام کے پاس، اور جناب زید نے پیغمبر کے آنے کی خوشی میں دسترخوان بچھایا، اہتمام کیا. ان کے پاس ایک ہی گوسفند تھا اور پیغمبر کی محبت میں اسے ذبح کروایا، اور پھر انگاروں کے اوپر خوب اچھے سے تیار کیا، بھونا اسے، روسٹ کیا، اور پھر سجا سنوار کے آقا کے سامنے دسترخوان پہ رکھا. اور جب حضرت تشریف لائے، بجائے اس سے کہ حضرت کھانا شروع کر دیں، اپنی امت کو سکھانے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے پہلا سوال یہ پوچھا، اے زید بتاؤ، کیا یہ گوسفند تم نے خود ذبح کیا یا کسی اور سے ذبح کرایا؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ گوسفند کس کا ہے، تمہارا ہے یا کسی اور کا پکڑ کے لے آئے ہو. پیغمبر جانتے میرا صحابی ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کا مال غصب نہ کرے، جو کسی کا غصبی مال اٹھا کے کھا لے یا کھلا دے، یہ کچھ بھی ہو جائے صحابی نہیں ہو سکتا. تو واضح ہے جب صحابی کا گھر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا مال ہے، مباح ہے، اس لیے نہیں پوچھا کس کا ہے. کہ یہ بتاؤ ذبح کس نے کیا؟ کہا یا رسول اللہ، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ میں نرم دل ہوں، رقیق القلب ہوں، اس لیے میں نے خود ذبح نہیں کیا، بلکہ اپنے ایک ہمسائے کو زحمت دی، اس نے ذبح کیا، باقی خود میرے گھر والوں نے بنایا آپ کے لیے. جب ختمی مرتبت نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارا وہ ہمسایہ جس نے اس گوسفند کو ذبح کیا مسلمان ہے؟ کہنا یا رسول اللہ مسلمان نہیں، اہل کتاب ہے. ختمی مرتبت نے سورہ مبارکہ انعام کی آیت تلاوت کی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو مسلمان پر حرام قرار دیا. غیر مسلم اور مشرک کا ذبیحہ مسلمان پر حرام ہے. یہ کہا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور بھوکے زید بن حسام کے گھر سے تشریف لے گئے. بس دسترخوان صحابی کا ہے، گھر صحابی کا، میزبان صحابی، بنانے والا صحابی. صرف اس گوسفند کو ذبح اہل کتاب نے کیا، غیر مسلم نے کیا، اور ختمی مرتبہ نے یہ دسترخوان چھوڑ دیا. اب نہیں معلوم کتنا پاک، طاہر اور طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ پیغمبر گرامی اسلام مسلسل 10 سال اسی دسترخوان سے اٹھا کے غذا تناول کرتے رہے. اللہ صلی محمد. بس میرے عزیزوں، آپ نے بہت نرم سے پڑھی ہے، بلند سلامات. کمال انسانی کی اساس اور کمال انسانی کی بنیاد تزکیہ، اور تزکیہ کا آغاز لقمہ حلال سے.